ٹھیک ہے، بدلحاظ ہے، بدتمیز ہے، لیکن مجھے کس خوشی میں کتا کہہ کر گئی تھی، وہ بھی گاؤں کے چودھری کا۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن وہ بزرگ مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے منہ کی بڑی کڑوی ہے، کچھ بھی بول جاتی ہے، لیکن ہے بڑی اچھی۔ مجھے اس وقت اپنی اہانت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں پر رکا نہیں، واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی میں نے کھانا منگوایا تھا کہ میری والدہ کا فون آ گیا۔ کہنے لگی ولی بیٹا، کیا مراد بھائی کے گھر گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں اماں، نہیں گیا تھا۔ کہنے لگی کیوں نہیں گئے؟ کتنی بری بات ہے، میں انہیں فون کر کے بتا بھی چکی تھی کہ ولی آپ کے گاؤں میں ٹرانسفر ہوا ہے، اب انہیں پتا چلے گا کہ تم نے ڈیوٹی بھی جوائن کر لی ہے اور ان کے گھر نہیں گئے تو کتنی بری بات ہوگی۔ میں نے کہا اماں، میں یہاں کام کرنے آیا ہوں، آپ کی رشتہ داریاں نبھانے نہیں آیا۔ میں فتو نامی اس لڑکی کی بے عزتی نہیں بھول رہا تھا۔ غصہ مجھے اس پر آ رہا تھا، لیکن لہجہ میرا اپنی والدہ کے ساتھ سخت ہو گیا۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور آج کے بعد تم مراد بھائی کے گھر میں رہو گے۔ میں نے کہہ دیا ہے ان سے، اور مراد بھائی جان تو تمہارے منتظر ہیں۔ میں نے فون کیا تو کہنے لگے کہ ولی تو نہیں پہنچا۔ میں نے کہا اماں میں ملاقات کر لوں گا، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے اس مصیبت میں مت ڈالیں۔ وہ کہنے لگی کوئی مصیبت نہیں ہے، بس میں کچھ نہیں جانتی، تم کل ہی ان کے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی والدہ کا فون بند کر دیا تھا۔ میں 30-32 سال کا تھا، لیکن شادی ابھی نہیں کی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے بڑے 2 بھائی تھے اور دونوں بھابیاں یہی چاہتی تھیں کہ میری شادی ان کی چھوٹی بہنوں میں سے ہو جائے کسی سے، اسی لیے دونوں دیورانی جٹھانی میں آئے دن کا جھگڑا رہتا تھا۔ دونوں ہی میری خوش آمد میں لگی رہتی تھیں۔ اماں بھی مجھے کہہ چکی تھیں کہ اپنی دونوں بھابیوں کی بہنوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے کہا معاف کریں مجھے سینٹ میں نہیں پڑھنا۔ 2 بہنوں کے فسادات دیکھ کر آپ کو سکون نہیں ملا جو آپ کو میری شادی کی بھی جلدی پڑی ہے؟ ان کی کوئی بہن آئے گی تو وہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ اماں مجھے تو آپ بخش دیں تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر میں ہر بار شادی کی بات کو ٹال جاتا تھا۔ مراد نامی شخص میری اماں کا دور کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن کئی بار شہر آ چکا تھا۔ جب بھی آتا تو ہمارے ہی گھر پر رکتا تھا۔ اماں ہر بار اس کی پیسوں سے کچھ مدد کر دیتی تھی۔ میری ماں کو آپا آپا کہتا تھا۔ جب میرا ٹرانسفر حلیم پور ہوا تو اماں کو اپنا وہ کزن یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ بس اگلے ہی دن ان سے میل ملاقات کر لوں گا، ساتھ میں معذرت بھی کر لوں گا کہ میں ان کے گھر پر نہیں رہ سکتا۔ اگلے ہی روز میں ان کے مطلوبہ پتے پر پہنچ گیا، جو کہ اماں نے مجھے پرچی پر لکھ کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مردانہ سی آواز سنائی دی۔ کہنے لگے کون؟ میں نے کہا یہ مراد دین کا گھر ہے۔ کہنے لگے ہاں جی، مراد دین کا ہی گھر ہے، تسی کون ہو؟ میں نے کہا جی میں نجمہ کا بیٹا ولی محمد ہوں۔ دروازہ فوراً سے کھلا، سامنے وہی شخص کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگے جیتا رہ پتر، آجا آجا اندر آجا۔ میرا قد تقریباً 6 فٹ کے لگ بھگ تھا اور ان کا دروازہ میرے سر سے کچھ نیچے ہی بنا ہوا تھا۔